فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گمراہی پر رد کرنا، باطل پرستوں کی باطل پرستی پر رد کرنا، خواہش پرستوں کی خواہش پرستی پر ضرب لگانا، یہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا شیوا ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، طریقہ ہے کہ گمراہی پر رد کرو اور حق کو واضح کرو۔ اسلام کی صورت کو بگاڑنا، اسلام کا نام لے کر اسلام کی غلط تعبیر و تشریح پیش کرنا، یہ اہل بدعت کا کام ہے، اور اہل بدعت کے غلط تعبیرات و تشریحات پر رد کرنا اور اسلام کی اصل تصویر پیش کرنا، یہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا طر امتیاز ہے۔ اب کسی شخص کی گمراہی پر رد کیا جاتا ہے، اب کسی کے باطل عقیدے، باطل فکر، باطل عمل پر رد کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فلاں شخص کا عقیدہ باطل ہے، فلاں شخص کا عمل باطل ہے، فلاں شخص کی فکر باطل ہے، فلاں شخص کا جو راستہ ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا راستہ ہے، تو بعض لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ کہنا شروع ہوتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں کیوں کہا، فلاں شخص کے عقیدے کو کیوں چھیڑا، جبکہ سب کو ساتھ چلنا ہے، ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ یہ جو آپ نے فکر بنائی ہوئی ہے سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی، یہ سب سے خطرناک فکر ہے، اور اس فکر کی کتاب و سنت میں تردید موجود ہے۔ یہ آپ کو ختم کر دینے والی فکر ہے، گمراہی کے راستے پر لے جانے والی فکر ہے، حق و باطل کے درمیان جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو ختم کرنے والی فکر ہے کہ کسی کے عقیدے کو، کسی کے عمل کو مت چھیڑو۔ کوئی شخص غلط عقیدہ اپنا رہا ہے، غلط عمل کر رہا ہے، باطل فکر کو اپنایا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کوئی جہلمی کو چاہنے والا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس فکر کے اپنانے سے اور یہ گمان کرنے سے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں سے متعلق کہہ رہا ہے جو اپنی تمام محنتوں کو، اپنی تمام توانائیوں کو دنیا کمانے کے لیے کھپا دیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ باطل تھے، جبکہ گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے، اور کیا دنیا کے لیے سب کچھ کھو دیا، دنیا نے جہاں دوڑایا وہاں دوڑے، لیکن کیا سمجھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کمانے کے لیے ہی کھپا دی، پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے جو اپنی محنتوں کو، اپنی تمام تر کوشش کو دنیا کے لیے کھپا دیے، دنیا نے جہاں بھگایا، جہاں دوڑایا وہاں دوڑے، اور کیا سمجھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا آج ایسے نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی گمراہی پر عمل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، کوئی غلط راستے کو چنتا ہے سمجھتا ہے کہ میں اچھے راستے پر ہوں، کوئی کتاب و سنت سے ہٹتا ہے سمجھتا ہے کہ میں اچھے راستے پر ہوں، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پھر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ تمام فکر غلط ہے۔ آج دینی جماعتوں کا حال دیکھے، جائزہ لے، کیا وہ ایسے غلط عقیدے پر عمل کر کے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں؟ غلط عمل پر عمل کر کے وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں غلط عقیدے پر عمل کر کے، غلط منہج پر عمل کر کے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ اور کہا جاتا ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں، یعنی اگر کوئی غلط عقیدے پر، غلط عمل، غلط فکر پر عمل کر رہا ہے اس کو خوش مت کہو۔ میرے بھائیوں، یہ فکر سب سے خطرناک ہے اور اس کے جراثیم آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے، کیونکہ ہمارا منہج کیا ہے؟
ہمارا طریقہ کیا ہے، سلف صالحین کا راستہ کیا ہے، ہمارا منہج کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہدایت کے راستے پر چل رہا ہوں تو اس کا مؤاخذہ ہم ضرور کریں گے اور اس کی بدعقیدگی اور بدعملی کو برقرار نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ ہمارے دین سے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ اس حدیث کے ایک راوی ہے لیث بن سعد، وہ کہتے ہیں کہ وہ دو افراد منافقین میں سے تھے۔ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان حضرات کے بارے میں جن کے اندر نفاق تھا، منافقت تھی، ان کی غلاظت کو بتا رہے ہیں وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اسلام کا لبادہ اب تو پہنے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی خطرناکی سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگاہ کر رہے ہیں۔ مطلب جو باطل عقائد کو ماننے والا ہے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچانے والا ہے، ایسے حضرات کا رد کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل عقائد، باطل افکار، باطل نظریات پر رد کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، باطل عقائد، باطل اعمال، باطل افکار و نظریات پر رد کرنا یہ واجب ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم جب اہل باطل پر رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے عیوب کی اصلاح پہلے کرے، دوسروں کی غلطیوں اور عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ہر قسم کی بدعت، خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، اس پر رد کرنا یہ واجب ہے اور حق ہے۔ کسی پر رد کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا، کسی کے باطل عقائد و اعمال پر رد کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم گریز کریں گے، پیچھے ہٹیں گے تو یہ عیب ہے، اور ہمارے اندر سب سے بڑا عیب یہی ہوگا کہ ہم باطل پر رد کرنا چھوڑ دیں۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر کتاب و سنت سے کوئی ہٹتا ہے، کتاب و سنت سے اس کا عمل ملتا نہیں ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کے باطل عقائد و نظریات پر رد کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں خوارج، قدریہ، روافض کا ظہور ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شدت سے ان پر رد کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قدریہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قدریہ کو اس امت کا مجوسی کہتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ نے خوارج کا ذکر کیا، ان کے کثرت عبادت کا ذکر کیا، ان کے منہج کی خرابی کے باعث ان پر سختی سے رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان باتوں سے سبق لینا چاہیے، سب کو لے کر کے چلو، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں خوارج کو پاؤں تو انہیں عاد و ثمود کی طرح قتل کروں گا۔ تابعین، تبع تابعین نے معتزلہ، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ پر کثرت سے رد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سلف صالحین، اہل بدعت، اہل شرک، باطل پرستوں کے خلاف صف بستہ تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کے باطل عقیدے پر رد کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات تہس نہس ہو رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے کسی اور کے اقوال کو پیش کیا جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو برا نہیں لگتا ہے، میرے اور آپ کے اندر کی غیرت جاگتی نہیں ہے، تو میں اور آپ کس منہج پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین نے اہل باطل کے عقائد و نظریات پر متواتر رد کیا ہے۔ کیوں رد کیا؟ کیوں رد کرتے تھے؟ کیونکہ
اسلام خالص اہل باطل کے عقائد و نظریات و افکار سے محفوظ رہ سکے، باطل پر رد ہوگا، ان کے عقائد کو کھولا جائے گا تو حق واضح ہوگا۔ دعوت دین کے دو حصے ہیں، ایک حق کو بیان کرنا ہے، دوسرا باطل پر رد کرنا ہے، گمراہی کے راستے پر رد کرنا ہے۔ میں اور آپ شرک اور بدعت کے بارے میں خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کا منہج نہیں ہے کہ میں اور آپ بدعت اور شرک کے بارے میں خاموش رہے۔ یاد رکھے یہ شرک اور بدعت مسلمانوں کے معاشروں کے عقائد کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ کے کندھوں کو تھپ تھپائیں گے اور آپ سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں۔ اس طریقے سے آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کھو دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے باطل عقائد، باطل افکار، باطل نظریات پر رد کیا جائے گا اور حق کو واضح کیا جائے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، فہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں پر کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا۔ یہی میرے اور آپ کا راستہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، جو کتاب و سنت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں سے ہٹے ہوئے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، یہی صحیح راستے پر چلنے والے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔